بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن ایک ایسا ساتھی ہے جو سکون کے خزانے دیتا ہے، عزتیں انسان کا مقدر بن جاتی ہیں، انسان سے ایسا گناہ چھڑوا دیتا ہے جو اس کے لیے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دل نرم ہو جاتا ہے کہ حق بات قبول کرنے والا دل مل جاتا ہے۔ انسان کے اعمال، افکار سب لفظ اللہ سے شروع ہوتے ہیں اور لفظ اللہ پر ہی آخر ہونے لگتے ہیں۔ قرآن کا علم نور ہے، روشنی و ہدایت ہے، ایسی روشنی جو انسان کو اس کے اخلاق کے، ذات کے اور دل کے داغ دھبے دکھاتی ہے، اور جب یہ نظر آ جائیں تو انہیں خود سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے مرض کی تشخیص قرآن کرتا ہے، پر علاج کی کوشش ہمیں خود کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 37 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ اس کی تفسیر ہے، اب روح سخن عوام الناس کی طرف مڑ رہا ہے اور چند فقرے ان کو حقیقت سمجھانے کے لیے ارشاد ہو رہے ہیں۔ آیت کے ضمن میں فرمایا، یعنی یہ اللہ کے مظاہر نہیں ہے کہ تم یہ سمجھتے ہوئے ان کی عبادت کرنے لگو کہ اللہ ان کی شکل میں خود اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے، بلکہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جن پر غور کرنے سے تم کائنات کی اور اس کے نظام کی حقیقت سمجھ سکتے ہو کہ انبیاء جس توحید خداوندی کی تعلیم دے رہے ہیں وہی امر واقعی ہے۔ سورج اور چاند سے پہلے رات اور دن کا ذکر اس امر پر متنبع کرنے کے لیے کیا گیا ہے کہ رات کو سورج کا چھپنا اور چاند کا نکل آنا اور دن کو چاند کا چھپنا اور سورج کا نمودار ہو جانا صاف طور پر یہ دلالت کر رہا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی خدا یا خدا کا مظہر نہیں ہے، بلکہ دونوں ہی مجبور و لاچار بندے ہیں جو خدا کے قانون میں بندھے ہوئے گردش کر رہے ہیں۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یہ جواب ہے اس فلسفے کا جو شرک کو معقول ثابت کرنے کے لیے کچھ زیادہ ذہین قسم کے مشرکین عموماً بگاڑ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ ان کے واسطے سے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اگر تم واقعی اللہ ہی کے عبادت گزار ہو تو ان واسطوں کی کیا ضرورت ہے؟ براہ راست خود اسی کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ آیت نمبر 38، لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے رہیں تو پرواہ نہیں، جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے۔ یہ آیت سجدہ ہے، یہاں سجدہ کر لیجئے گا۔ اس کی تفسیر ہے، غرور میں آ کر سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ تمہاری بات مان لینے میں اپنی ذلت سمجھ کر اسی جہالت پر اصرار کیے چلے جائیں جس میں یہ مبتلا ہیں۔ آیت کے ضمن میں فرمایا، مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات کا نظام جو ان فرشتوں کے ذریعے سے چل رہا ہے اللہ کی توحید اور اسی کی بندگی میں رواں دواں ہے۔ اس نظام کے منتظم فرشتے ہر آن یہ شہادت دے رہے ہیں کہ ان کا رب اس سے پاک اور منزہ ہے کہ کوئی خداوندی اور معبودیت میں اس کا شریک ہو۔ اب اگر چند احمق سمجھانے پر نہیں مانتے اور ساری کائنات جس راستے پر چل رہی ہے اس سے منہ موڑ کر شرک ہی کی راہ پر چلنے پر اصرار کیے جاتے ہیں تو پڑا رہنے دو ان کو اپنی اس حماقت میں۔ اس مقام کے متعلق یہ امر تو متفق کہلا ہے کہ یہاں سجدہ لازم آتا ہے، مگر اس امر میں فقہا کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے اوپر کی دونوں آیتوں میں سے کس پر سجدہ کرنا چاہیے۔ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود
ان کنتم ایہو تعبدون پر سجدہ کرتے تھے۔ اسی قول کو امام مالک نے اختیار کیا ہے اور ایک قول امام شافعی سے بھی اسی کی تائید میں منقول ہے، لیکن حضرت ابن عباس، ابن عمر، سعید بن مسیب، مسروق، قتادہ، حسن بصری، ابو عبد الرحمن سلیمی، ابن سیرین، ابراہیم نخعی اور متعدد دوسرے اکابر وہم لا یسمعون پر سجدے کے قائل ہیں۔ یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول بھی ہے اور شافعیوں کے ہاں بھی مترجح قول یہی ہے۔ آیت نمبر 39، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی ہے، پھر جو ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یکا یک وہ پھبک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے۔ یقیناً جو خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اس کی تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن، جلد 2 سورہ النحل، حاشیہ نمبر 53، جلد 3 سورہ الحج، حواشی نمبر 8 to 9، سورہ روم، حاشیہ نمبر 28، جلد 4 سورہ فاطر، حاشیہ نمبر 19۔ آیت نمبر 40، جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا۔ کرتے رہو جو کچھ تم چاہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، عوام الناس کو چند فکروں میں یہ سمجھانے کے بعد کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس توحید آخرت کے عقیدے کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہی معقول ہے، اور اظہار کائنات اسی کے حق ہونے کی شہادت دے رہے ہیں۔ اب روئے سخن پھر ان مخالفین کی طرف مڑتا ہے جو پوری ہٹ درمی کے ساتھ مخالفت پر تلے ہوئے تھے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، اصل الفاظ ہیں یلحدون فی آیاتنا، یعنی ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں۔ الحاد کے معنی ہیں انحراف، سیدھی راہ سے ٹیڑھی راہ کی طرف مڑ جانا، کجروی اختیار کرنا۔ اللہ کی آیات میں الحاد کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سیدھی بات میں ٹیڑھ نکالنے کی کوشش کرے۔ آیات الہی کا ایک صحیح اور صاف مطلب تو نہ لے، باقی ہر طرح کے غلط معنی ان کو پہنا کر خود بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا رہے۔ کفار مکہ قرآن مجید کی دعوت کو ذکر دینے کے لیے جو چالیں چل رہے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ قرآن کی آیات کو سن کر جاتے اور پھر کسی آیت کو سیاق و سباق سے کاٹ کر، کسی آیت میں لفظی تحریف کر کے، کسی فقرے یا لفظ کو غلط معنی پہنا کر طرح طرح کے اعتراضات جڑتے اور لوگوں کو بہکاتے پھرتے تھے کہ لو سنو آج ان نبی صاحب نے کیا کہہ دیا ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، ان الفاظ میں ایک سخت دھمکی مضمر ہے۔ حاکم ذی اقتدار کا یہ کہنا کہ فلاں شخص جو حرکتیں کر رہا ہے وہ مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، آپ سے آپ یہ معنی اپنے اندر رکھتا ہے کہ وہ بچ کر نہیں جا سکتا۔ آیت نمبر 41، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی اٹل ہے، اس کو ان چالوں سے شکست نہیں دی جا سکتی جو باطل پرست لوگ اس کے خلاف چل رہے ہیں۔ اس میں صداقت کا زور ہے، علم حق کا زور ہے، دلیل و حجت کا زور ہے، زبان اور بیان کا زور ہے، بھیجنے والے خدا کی خدائی کا زور ہے، اور پیش کرنے والے رسول کی شخصیت کا زور ہے۔ جھوٹ اور کھوکھلے پروپیگنڈے کے ہتھیاروں سے کوئی اسے ذکر دینا چاہے تو کیسے دے سکتا ہے۔ آیت نمبر 42، باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ چیز ہے۔ اس کی تفسیر ہے، سامنے سے نہ آ سکنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پر براہ راست حملہ کر کے اگر کوئی شخص اس کی کسی بات کو غلط اور کسی تعلیم کو باطل و فاسد ثابت کرنا چاہے تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔
پیچھے سے نہ آ سکنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کوئی حقیقت اور صداقت ایسی منکشف نہیں ہو سکتی جو قرآن کے پیش کردہ حقائق کے خلاف ہو۔ کوئی علم ایسا نہیں آ سکتا جو فی الواقع علم ہو اور قرآن کے بیان کردہ علم کی تردید کرتا ہو۔ کوئی تجربہ اور مشاہدہ ایسا نہیں ہو سکتا جو یہ ثابت کر دے کہ قرآن نے عقائد، اخلاق، قانون، تہذیب اور تمدن، معیشت، معاشرت اور سیاست و تمدن کے باب میں انسان کو جو رہنمائی دی ہے وہ غلط ہے۔ اس کتاب نے جس چیز کو حق کہہ دیا ہے وہ کبھی باطل ثابت نہیں ہو سکتی، اور جسے باطل کہہ دیا ہے وہ کبھی حق ثابت نہیں ہو سکتی۔ مزید برآں اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ باطل خواہ سامنے سے آ کر حملہ آور ہو یا ہیر پھیر کے راستوں سے چھاپے مارے، بہرحال کسی طرح بھی وہ اس دعوت کو شکست نہیں دے سکتا جسے لے کر قرآن آیا ہے۔ تمام مخالفتوں اور مخالفین کی ساری خفیہ اور اعلانیہ چالوں کے علی الرغم یہ دعوت پھیل کر رہے گی اور کوئی اسے زگ نہیں دے سکے گا۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 43 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔